غربت انسان کی خوشی کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے۔ یہ یقینی طور پر آپ کی آزادی کو ختم کر دیتی ہے۔ زندگی میں سب سے اہم چیز تجربہ ہے، وہ صرف آپ غلطیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں، یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو وہ رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے پیار سے حاصل کریں، طاقت سے نہیں۔ کسی کو بڑھاپے میں نصیحت کرنا بیوقوفی ہے، کیونکہ اس عمر میں وہ خود کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں۔ میں ان لوگوں سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں جو مصیبت میں بھی مسکرانا جانتے ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دوسروں سے نہیں سیکھ سکتے، آپ کو خود اس آگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ صحت زندگی کی تمام نعمتوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک صحت مند فقیر ایک بیمار بادشاہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے لباس سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ وہ راستہ منتخب کریں جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کریں۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ انسان کی سب سے بری حالت تب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ مجرم کو ایسی سزا دینا جس سے وہ بچ جائے، معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ وہ شخص کمزور ہے جو مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ مرد اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ ہر چیز سے پہلے تیار رہنا کامیابی کا راز ہے۔ جو خاموشی سے کام کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں سکون پاتا ہے۔ صحیح کام کو کرنے کے لیے صحیح وقت اور صحیح لمحے کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگ پریشان دیکھے ہیں، ایک وفادار اور دوسرا مخلص۔ جو کچھ
آپ کے پاس موجود ہے اس پر خوش رہیں، لیکن بہترین کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ ایک نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کام کر کے آپ دوسروں کی مدد اور اپنے وعدے کبھی پورے نہیں کر سکتے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو، لیکن آپ کے غم میں بھی آپ کا سہارا بنے۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے کسی مقصد سے باندھیں، نہ کہ لوگوں یا چیزوں سے۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ بیوقوف لوگوں کی زندگی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اپنے فارغ وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے وہی چیز آپ کو عقل مند بناتی ہے۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بنانے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں، بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ کچھ لوگوں کی گھٹیا سوچ دیکھ کر ان پر ترس آتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہیں۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی انسان کو آس بھی نہیں ہوتی۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ یہ چیز دل کو مردہ اور چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے۔ دوسروں کی بدقسمتی پر غور کریں، اس سے آپ اپنی بدقسمتی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب کوئی شخص خود کو بہت قابل سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ اکثر غلطی ضرور کرتا ہے۔ ایک عورت آگ سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے جب سامنے والا اس سے عزت دیتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ عبادت کا مزہ انہی لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ جو شخص تکلیف سے ڈرتا ہے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے سے ہی تکلیف میں ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں،
ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں، ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر راضی ہو جائے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہو، جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو، تو وہاں انقلاب نہیں بلکہ عذاب آتے ہیں۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ لوگ آپ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسے کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ اگر آپ ناکام ہوئے تو آپ لوگوں کے لیے مذاق بن جاؤ گے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کرتے ہیں۔ اگر جو چاہیے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اس سے چاہ کر دیکھو۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی بس تھکان اتارنے کا وقفہ ہوتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ سستی آپ کے جسم کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہے، جیسے کہ پانی بغیر حرکت کے خراب ہو جاتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ جو انسان اپنی ضروریات کو حد سے زیادہ بڑھا لیتا ہے وہ کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ اگر آپ کی خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ دو خطرناک کام کبھی مت کریں۔ کسی کو غم نہ دیں، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو
جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آئے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے 4 بہترین طریقے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، ناگہانی صورتحال میں خاموش رہیں، خود کو مالی اور جسمانی طور پر ان سے مضبوط بنائیں۔ اکیلے مقابلہ کرنے کے بہانے ایک گروپ کی شکل میں ان کا سامنا کریں۔ یہ سب باتیں آپ کے دشمن کو کمزور کرتی ہیں۔ آپ جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا ہی اذیت میں رہتے ہیں۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے یا تو سوچنا بند کر دیں یا خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ وہ شخص اپنے مسائل کو کس طرح سنبھالتا ہے۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ہوں گی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ جو جوانی میں صحت کا خیال نہیں رکھتے ان کا بڑھاپا بیماریوں سے گھرا ہوتا ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کرے، کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے۔ وہ چیزیں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی جس کی آپ کو خواہش نہ ہو۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس کے رب میں بات چیت کیسے ہوگی؟ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ کبھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس وقت کے کھانے کے لیے۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آپ کو وہ سبق سکھائے گی جو کتابوں میں شامل نہیں ہوتے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسان کہلانے کا لائق نہیں۔ اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ انسان کے اندر برداشت اور ثابت قدمی ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ زبان ایسی چیز ہے جو عقل مند اور احمق دونوں کی پہچان کرواتی ہے۔ کسی بات پر لا علمی کا اظہار کرنا جھوٹ بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے
بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ کچھ نہ کرنا ہر انسان کی اچھی حالت کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو آپ کے لیے جھوٹ بولے گا وہ آپ کے خلاف بھی بولے گا۔ احمق کو اس کی حماقت سے جواب نہ دو ورنہ تم اس کی مانند ہو جاؤ گے۔ بہترین بننے کے لیے آپ کو بدترین کو سنبھالنے کے قابل ہونا چاہیے۔ صاف صاف منہ پر بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ انسان کے اندر برداشت اور ثابت قدمی ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان اگر زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کرتا جو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔